رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ کہف کا مطالعہ کرتے چلے آ رہے ہیں خطبات جمعہ میں۔ آج عید کے موقع پہ بھی اسی کا تسلسل برقرار رکھیں گے۔ 6 رکوع ہم نے پڑھ لیے تھے، 7واں رکوع کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ارادہ ہے کہ 8واں بھی پڑھیں گے۔ یہ دونوں چھوٹے رکوع ہیں، امید ہے کہ دونوں ہو جائیں گے۔ جو سیاق و سباق ہے وہ یہ کہ 6 رکوع میں یہ بات بتائی گئی کہ دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے۔ پھر بتایا گیا جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین کی جو آپ نے بجائی کی ہوتی ہے تو فصل اگ آتی ہے، پھر وہ لہلاتی ہے اور اس کے بعد چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تو انسانی زندگی بھی دنیا میں اتنی ہی ہے۔ آدمی پیدا ہوتا ہے، پھر جوانی کو پہنچتا ہے، جیسے فصل لہلاتی ہے، پھر جیسے فصل پیلی پڑتی ہے تو اس کے بال سفید ہونے شروع ہوتے ہیں، اور پھر جیسے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اسی طرح اس پر کمزوری اور ضعف، اور اس کے بعد قبر میں جا کے چورا چورا ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی کل زندگی ہے، لیکن اصل زندگی یہ نہیں ہے۔ اصل زندگی کا تصور اگلے رکوع میں پیش کیا گیا کہ یہ جو تم نے زندگی کی حقیقت سنی ہے یہ درمیان سے سنی ہے، تمہیں نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم ہے۔ سنی حقائق ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم۔ تو اس رکوع میں 7ویں رکوع میں زندگی کی ابتدا بھی بتائی گئی ہے اور اس کی انتہا بھی بتائی گئی ہے، اس کا مبدا بھی بتایا گیا ہے اور اس کا معاد بھی بتایا گیا ہے۔ ابتدا کیسے ہوئی ہے، شروع کہاں سے ہوئی ہے، اختتام کہاں پہ ہونا ہے، یا اگلا انجام کیا ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ بتایا گیا کہ زندگی تو ایک سمندر کی مانند ہے، تم اس میں ایک قطرے کی مانند ہو۔ یہ تو ایک بڑا طویل سفر ہے۔ یہ آدم کے اس واقعے سے شروع ہوا، اور جب آدم کا یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت تم روحانی طور پر تم بھی موجود تھے، جسمانی طور پر آج یہ جو جسم ہمارے ساتھ ہے اس کے ساتھ تو ہم دنیا میں جب آئے ہیں تو تب ہمارا وجود تشکیل پایا ہے، لیکن یہ کہ جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ تو تب ہے جہاں پہ آدم علیہ السلام سے یہ عہد و پیمان ہو رہا ہے۔ وہاں تمام اولاد آدم سے بھی تو عہد ہوا، الستُ بربکم قالوا بلا، پوچھا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہو۔ تو یاد کرو جب فرشتوں سے کہا گیا اس جدول آدم کے سجدہ کرو آدم کو، سجدہ اس لیے کرو کہ تم نے اس کو دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، آزادی دینے والا ہوں، اختیار دینے والا ہوں، اور تم قضاء و قدر کے ذمہ دار ہو، تم رستے میں رکاوٹ نہیں بنو گے۔ جیسے کسی کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، تمام بیوروکریسی اس کے سامنے سر طاعت خم کرتی ہے، گویا آپ کا حکم مانیں گے، سنیں گے اور اطاعت کریں گے، نہیں تو وہ رکھنا ڈالنا شروع کر دیں تو وزیر اعظم بیچارہ کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ جو نظام ہستی چل رہا ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہوائیں ہیں، یہ سورج ہے، یہ چاند ستارے ہیں، یہ اسباب ہیں۔ یہ سورہ کہف نے یہی تو بتایا نا کہ اسباب کے پردے میں اصل حقیقت ہے۔ وہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نظام چلا رہا ہے، کائنات میں پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں گرتا۔ تو یہ نظام ہستی کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے، اور اللہ کے متعین کردہ فرشتے ہیں کہ جو اس کو چلا رہے ہیں۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا اور فرشتے اسے کام نہ کرنے دیں تو کیسے کام چلے گا؟ لہٰذا ان سے کہا کہ سب نے اس کے آگے سجدہ کرنا ہے۔ دنیا میں اسے اختیار دے رہا ہوں، اس کے سامنے گڑبڑ نہیں کرنی ہے، اسے کرنے دینا ہے۔ جو بھی یہ کرنا چاہے، اچھا کرے برا کرے، کرنے دینا ہے، روکنا نہیں ہے۔ اس کے لیے علامتی طور پر اس کے آگے جیسے گارڈ آف آنر ہوتا ہے تو اس طرح سجدہ جو ہے وہ کرو، اس جدول آدم، سجدہ کرو آدم کو۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس یہ اس کا صفاتی نام ہے، شیطان جو ہم کہتے ہیں یہ بھی صفاتی نام ہے، یہ اس کا اصل نام نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کا نام جو ہے عزازیل ہے، لیکن کچھ کا خیال یہ ہے کہ عزازیل بھی اس کا اصل نام نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ عزازیل بھی اس کا ایک دیا ہوا نام ہے، واللہ عالم۔
لیکن ہم عزازیل نام اگر اس کا مان لیتے ہیں تو ابلیس کیوں صفاتی نام ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. مبلسون، ابلیس، اس کا مطلب مایوس ترین شخص، جسے اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہو گئی، اللہ کے فضل سے امید کا دامن چھوڑ بیٹھا، تو اس سے بڑا مایوس کوئی اور ہو نہیں سکتا. تو وہ گویا اس کے لیے اب سزا مقدر ہے، اس کے لیے کوئی انعام نہیں ہے، کوئی اس کے لیے بچت نہیں ہے. تو مایوس ترین شخصیت ابلیس. شیطان اس لیے کہ شرارتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی جو ہے نا وہ اس پہ مہم پہ رہتا ہے اور اپنی جو بھی شیطنت ہے اس کے مظاہرے کرتا ہے، اس لیے وہ شیطان ہے. اچھا، فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا تو یہ بیچ میں کدھر سے آ گیا؟ جبکہ یہاں بات یہ بھی آ گئی کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. قرآن مجید کا واحد مقام ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ شیطان یا ابلیس جو ہے یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا. تو یہ فرشتوں کی صف میں کثرت عبادت کی وجہ سے شامل ہو گیا تھا. کہا جاتا ہے کہ زمین کا کوئی چپا نہیں ہے جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو. بہت اس نے عبادت کی، بڑے کام کیے، اور اس وجہ سے اس کو ایک فضیلت ملی اور فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا گیا. لیکن اندر خناس تھا، گویا یہ ساری عبادت بھی کسی مقصد کے لیے تھی، اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، کسی اور مقصد کے لیے تھی. یہ موقع نہیں ہے. بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر پہلے ہی سے کفر موجود تھا، اور یہ موقع جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے آیا تو وہ اندر کا کفر ظاہر ہو گیا، باہر نکل آیا. اس لیے کانا من الکافرین کا بعض نے ترجمہ تو یہ کیا کہ وہ ہو گیا کافر، لیکن بعض جو مترجمین نے انہوں نے ترجمہ کیا وہ تھا ہی کافر. وہ پہلے ہی سے کافر تھا، اوپر لیپا پوتی تھی عبادت کی اور جو ہے نا اللہ کی اطاعت کی، اندر کفر ہی تھا. تو وہ کفر امٹ کے باہر آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ظاہراً ہو سکتا ہے بڑا نیک ہو، اندر سے نیک نہ ہو. تو ظاہری نیکی سے دھوکہ نہ کھایا کریں. ظاہری جو کسی کے اعمال ہیں اس پر ٹھیک ہے ہم حکم ظاہری پہ لگائیں گے، لیکن اس کی بنیاد پر کوئی اسے فرشتہ نہ بنایا کریں. وہ انسانی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری آلائشیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں جانتے ہوتے، لیکن اس کا رب جانتا ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنے عبادت گزار ہوں گے جو آخرت میں پکڑے جائیں گے کہ تم نے تو یہ ساری عبادت ریاکاری کے لیے کی تھی. تو اس اعتبار سے دنیا کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. تو اس کا ظاہر بہت خوبصورت تھا لیکن باطن بہت کریہ تھا. وہ مکروہ پن اس کا جو ہے وہ ظاہر ہو گیا. کانا من الجن ففسق عن امر ربی افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اب یہ ایک بڑا خاص مضمون آیا ہے. آپ کا ولی کون ہے؟ آپ کا دوست کون ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے جس سے امید ہو مشکل وقت میں کام آئے گا. ظاہر ہے انسان تو دوستی کرتا ہی اس لیے ہے کہ مشکل وقت کا ساتھی بنے، اور جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے وہ کہتے ہیں آزمائش پہ پورا نہیں اترا، یہ دوستی کے قابل نہیں ہے. تو انسان کی دوستی تو خالصتاً مشکل وقت میں کام آنے کے لیے ہوتی ہے. یہ صرف اللہ کی دوستی ہے کہ وہ کسی کو اپنی ضرورت کے لیے دوست نہیں بناتا، وہ خالص دوستی کرتا ہے. وہ اس کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی کیا احتیاج ہے کہ وہ کسی کو اپنا دوست بنائے کہ وہ اس کا کام کرے گا. اللہ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں، ایسا کوئی کام ہی نہیں ہے جو کسی سے پڑے. لیکن انسان کو کام پڑتے ہیں، اور جو مشکل میں کام آنے والا ہو وہ اس کا جگری یار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو جس نے خدا سے نہیں نبھائی، اللہ کے احسانات کا جواب نافرمانی سے دیا، افتتخذونہ، کیا تم اس کو بناؤ گے، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو. اولاد کے اندر وہی جراثیم ہوتے ہیں جو ماں باپ میں ہوں. اولیاء، دوست، من دونی، مجھے چھوڑ کر. وقت نہیں ہے لیکن یہ کہ میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں. یہ نہ سمجھیے کہ شیطان کو لوگ دوست بناتے نہیں. یہ محض نافرمانی کرنے کا مطلب شیطان کی دوستی نہیں ہے. باقاعدہ لوگ جان بوجھ کر شیطان سے دوستی گانٹتے ہیں. پہلے بھی گانٹتے تھے، اب بھی گانٹتے تھے. اور یہ جو جادوگر ہیں نا، ان کی تو باقاعدہ دوستی ہوتی ہے. جادو اس کی شیطانوں کی دوستی کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ بڑے گندے مندے رہتے ہیں، کیونکہ شیطانوں سے دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیں، جیسے آپ کو کسی مکروہ شے سے کراہت آتی ہے، کوئی گندگی دیکھیں، بعض لوگ زیادہ حساس ہوتے ہیں، انہیں تو الٹی بھی آ جاتی ہے نا، قے بھی آ جاتی ہے. کوئی بہت بدبودار چیز دیکھیں، گندی شے دیکھیں، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، انہیں الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن آپ سوچیں اگر کہیں آپ کو معلوم ہو جائے یہ خنزیر ہے یا خنزیر کا گوشت ہے تو کتنی آپ کے اندر ایک کراہت کی کیفیت پیدا ہوگی. اچھا چلیں جسے خنزیر سے کراہت نہیں ہوتی تو کوئی انتہائی گندی بدبودار شے دیکھ کے تو ہر آدمی کراہت محسوس کرے گا، مسلمان ہو یا کافر ہو، تو اس سے جو ہے طبیعت اس کے جو ہے نا ابلے گی. بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو شیطان ہوتے ہیں نا، ان کی اسی طرح کی نفرت جو ہے وہ پاک بازی سے ہوتی ہے.
صفائی سے ہوتی ہے، ستھرائی سے ہوتی ہے. یہ گندگی کے مکین ہیں. انہیں ستھری پاک صاف جو شے اسی طرح ناپسند ہوتی ہے جیسے ہمیں گندگی ناپسند ہے. اب آپ سوچئے کہ جس نے شیطانوں سے دوستی کرنی ہے وہ صاف رہ سکتا ہے؟ وہ طہارت میں رہ سکتا ہے؟ نہیں. اسے ناپاک رہنا ہوگا، اسے بدبودار رہنا ہوگا، اسے گندا رہنا ہوگا تاکہ شیطان اس گندے کے ساتھ دوستی کر سکیں. تو جو بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ در حقیقت شیطانوں کی دوستی کے لیے گندے مندے بنتے ہیں. ہم کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، ہاں نہ آیا ہی نہیں ہے، 10 سال ہو گئے نہ آیا ہی نہیں ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے. یہ پہنچا ہوا ہے لیکن دوسری طرف پہنچا ہوا ہے. ہاں جی، یہ مت سمجھیں کہ یہ پہنچا ہوا نہیں ہے مگر اس کی دوستی کسی اور کے ساتھ ہے. تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے دوستی کرو گے. یہ تھوڑے سے فائدے کے لیے کہ چلیں جی عمل تیز ہو گیا ہے اور ایک شف کرنے سے جو ہے نا وہ سر کا درد جو ہے وہ چلا گیا ہے، تو وہ لگایا بھی شیطان نے تھا، چکایا بھی شیطان نے ہے تاکہ شیطان کی دکان چلے. اور یہ شف کرنے والا بھی شیطانی کا پالتو ہے، ایجنٹ ہے، اس کا دوست ہے. تو تم اس سے دوستی نہ کرنا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اس اللہ نے جو مخلوق انسان بنائے ہیں ان میں سے کچھ گروپ ہیں جن کی باقاعدہ شیطان کے ساتھ دوستی ہو چکی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ اسی مقام پہ جا کے کھڑے ہو گئے. جیسے شیطان آدم علیہ السلام سے ضد کر کے اللہ کا نافرمان بن گیا. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہود نے ایسی ہی ضد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے. جیسے اسے تھا کہ مجھے کیوں نہیں اللہ نے یہ اختیار دیا اور آدم کو کیوں اختیار دے دیا، ایسے ہی انہیں تھا کہ ہم میں سے کیوں آخری نبی نہیں آیا، یہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا. جیسے اس کے اندر حسد پیدا ہوا ایسے ہی حسد یہودیوں کے اندر پیدا ہوا. یہ اور جیسے وہ نفرت کی آگ میں، آدم کی نفرت کی آگ میں جلنے لگا، ایسے ہی یہود مسلمانوں کی نفرت کی آگ میں جلنے لگے کہ یہ کیوں محمد رسول اللہ کے نام لیوا کھڑے ہو گئے ہیں. تو دونوں کا مرض ایک ہو گیا، دونوں کی ایک کیفیت ایک ہو گئی، تو دونوں آپس میں ان کی پارٹنرشپ ہو گئی، سانجھے داری ہو گئی. پھر انہوں نے شکار کیا نصارہ کو، تو مسلمانوں کو بتایا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. دیکھیے یہاں پہ بتایا شیطان کو دوست نہ بنانا اور اس کی اولاد کو دوست نہ بنانا. اولاد ایک وہ ہوتی ہے جو صلبی ہوتی ہے، آپ کے نطفے سے ہوتی ہے، آپ کی پیٹھ سے ہوتی ہے، اور ایک اولاد مانوی ہوتی ہے جو آپ کی تعلیمات پر چلتی ہے، آپ کے طریقے پہ چلتی ہے. تو یہ یہود و نصارہ اب شیطان کے طریقے پہ چل پڑے ہیں. اب یہ بھی گویا اس کی اولاد مانوی میں شامل ہو گئے ہیں. تم اللہ کے فرما بردار ہو، تم نے ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی. لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اوپر ان کے شیطان ہیں. وہ ان کا یہ نکے ہیں، وہ ابا ہیں، اور ان کے ساتھ تم نے دوستی نہیں کرنی. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ ان میں سے ہی ہو جائے گا. تو کیا تم اللہ والوں کو چھوڑ کر ان سے جا کے دوستی کرتے ہو؟ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بظاہر دوستی ہے، در حقیقت دشمنی ہے. اور یہ اگر آپ پوچھیں جا کے تو جو ان کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں ان سے، ہم تو ہر دور بیٹھے ہیں، اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے، لیکن جنہیں ان کے ساتھ معاہدے کرنے پڑتے ہیں، فرنٹ لائن الائی بننا پڑتا ہے، اندر خانے کتنی بےزتی کرتے ہیں، باہر جو ہے نا ٹھیک ہے چلیں دوستی ہے، کیمپ ڈیوڈ میں ناشتے بھی دے رہے ہوتے ہیں، بےزتی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو شیطانوں کا تو طریقہ یہی ہے، وہ عزت نہیں دیتے، کبھی عزت نہیں دیتے. اور جو کہتے ہیں نا ہماری دوستی ہے جنات کے ساتھ، وہ ہمارے قابو میں ہیں، قابو شابو کوئی نہیں ہوتے، وہ ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. ان کی اولادیں دیکھیں ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں، کوئی سیدھا نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیں، شیطان کسی کے دوست نہیں ہوتے اور شیطانوں کے بھائی بھی کسی کے دوست نہیں ہوتے. دلی دوستی اگر کہیں ہوتی ہے تو صرف اللہ والوں کے درمیان ہوتی ہے. بے لوس، کوئی اس کے اندر لالچ نہیں، کوئی اس میں وہ نہیں، صرف اللہ کی خاطر جو دوستی ہوتی ہے، اصلی دوستی صرف وہی ہوتی ہے. باقی سب مطلب کی دوستی ہوتی ہے، مفاد کی دوستی ہوتی ہے. اور جہاں مطلب کی دوستی اور مفاد کی دوستی ہو تو جب مطلب نکل جائے، مفاد نکل جائے تو میں کون اور تو کون، پھر اس کے بعد کیا یاری باقی رہتی ہے. کام نکالو، ٹھڈا مارو، کنڈا استعمال کرو، اس کے بعد لات مارو. یہ دنیا کا اصول ہے. تو ان کو دوست نہ بناؤ. بئس للظالمین بدلا، ظالموں نے کیا برا بدلہ دیا. جو ظالم ہیں وہ شیطانوں سے دوستی کریں گے، فرما بردار شیطانوں سے دوستی نہیں کریں گے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، تم سمجھتے ہو ان کے پاس کوئی اختیار ہے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے.
میں نے ان کو آسمانوں اور زمین کے بناتے وقت گواہ نہیں کر لیا تھا، ان سے مدد نہیں لی تھی، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، شیطانوں کی اور جنوں کی مدد میں نے نہیں لی تھی، ولا خلق انفسہم، نہ ان کے اپنے بناتے وقت انہیں گواہ کیا تھا، یہ تو میری مخلوق ہیں، میرے غلام ہیں، میری مٹھی میں ہیں، مجھ سے باغی نہیں ہو سکتے، وقتی طور پر ایک اختیار ہے جو میں نے ان کو دیا ہوا ہے۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، یہ بہت اہم آیت ہے، چھوٹا سا آیت کا حصہ ہے کہ میں نہیں بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست یا اپنا بازو، یعنی میں ان سے مدد نہیں حاصل کرتا یا ان کی مدد نہیں کرتا، تبھی تو انہیں توفیق دیتا ہوں نا وہ میری مدد کریں، دین کی مدد کریں، تو میں جو گمراہ کرنے والے جو مضل ہیں، جو دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، انہیں دست و بازو نہیں بناتا۔ اب اس میں نے کہا اہم جملہ ہے، کیوں؟ ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ گندے مندے لوگ اللہ کے اولیاء نہیں ہو سکتے، اور دوسرا یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو ہیں ہمارے لیے ایک اس میں تنبیہ ہے، اگر گمراہ ہیں تو اللہ سے دوستی نہیں ہے، اگر نافرمان ہیں تو اللہ سے دوستی نہیں ہے۔ اللہ اپنا دوست انہی کو بناتا ہے جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اگر نافرمان ہیں اللہ کی مدد نہیں ہے، اللہ کی مدد اسی کے ساتھ ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، یہ تو ہو گئی دنیا کی زندگی کی حقیقت بتایا گیا کہ دیکھیں آپ کی ابتدا کیا ہے، آدم علیہ السلام، وہاں سے تاریخ آپ کی شروع ہوئی ہے، ختم کہاں جا کے ہوگی وہ آگے آ رہا ہے، ابھی بتایا جا رہا ہے۔ درمیان میں امتحان کیا ہے، ایک طرف اللہ ہیں، فرشتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اہل ایمان ہیں، دوسری طرف شیطان ہے اور اس کی ذریت مانوی اور ذریت صلبی ہے، یعنی شیاطین جن اور شیاطین انس ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ دوستی کس سے کرنی ہے، دائیں والوں سے کرنی ہے یا بائیں والوں سے کرنی ہے، یہاں سے چلے گی بات آگے، باقی باتیں اس کے بعد کی ہیں، لیکن انجام کیا ہے اب سنیے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نادو شرکائی الذین زعمتم، بلاؤ میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تمہارا زعم تھا، وہ جو جنہیں دنیا میں دوست بنایا تھا، جن پر تمہیں توقع تھی کہ دنیا میں تمہارے کام آئیں گے اور تمہارے کام نکالیں گے، اور اگر ان کا ساتھ نہ نبھایا اور ان کا ساتھ نہ دیا تو ہمیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، وہ ہمارا بڑا نقصان کر دیں گے۔ یقولون نخشان تصیبنا دائرہ، وہ ان سے دوستیاں کرتے ہیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، تم دیکھو گے جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے، يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، جا کے ان میں گھستے ہیں، یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمیں گردش ایام لپیٹ میں لے لے گی۔ تو در حقیقت انہوں نے بھروسہ کس پر کیا، توکل کس پر کیا، انحصار کس پر کیا، امید کس سے لگائی؟ اللہ سے نہیں، ان دوستوں سے لگائی۔ اب وہاں اللہ کہے گا کہ بلاؤ انہیں، آج بلاؤ انہوں نے۔ یوم یقول، جس دن وہ فرمائے گا، نادو، پکارو، شرکائی، میرے شریکوں کو، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تمہارا زعم تھا کہ وہ تمہارے کام آئیں گے، تمہارا کام بنائیں گے، تمہارا بیڑا پار لگائیں گے، تمہیں جنت پہنچائیں گے، بلاؤ انہیں۔ فدعوہم، وہ بلائیں گے انہیں، پکاریں گے انہیں۔ فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کو مڑ کے جواب ہی نہیں دیں گے۔ بڑیاں واجہ ماریاں پر کسے میری گل نہ سنی، واجہ بڑیاں ماران گے پر سنے گا کوئی نہیں۔ فدعوہم فلم یستجیبوا لہم وجعلنا بینہم موبقا، اور ان کے درمیان حکم آگ کی وادی حائل کر دیں گے۔ وہ جیسے دریا کے اس پار کوئی کھڑا ہو، آپ چاہیں بھی ہاتھ ملانا تو کیسے ملائیں گے، بیچ میں تو دریا حائل ہے، اسے کراس کریں گے تو جائیں گے، تو ان کے درمیان ایک تباہی کی وادی ہوگی جس کو کراس کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا، نہ یہ ان تک پہنچ سکیں گے نہ وہ ان تک پہنچ سکیں گے۔ تقطعت بہم الاسباب، ان کے درمیانی رابطے منقطع ہو جائیں گے، اور وہ ادھر اور یہ ادھر۔ وجعلنا بینہم موبقا ورأى المجرمون النار، اور وہ مجرم جو ہیں وہ دیکھیں گے اب آگ کو، سامنے نظر آئے گی۔ انجام پھر یہ ہے، آگ کو دیکھیں گے۔ فظنوا، اور انہیں یقین ہو جائے گا، انہم مواقعوہا، کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، انہیں واقع ہونا ہے اس کے اندر، انہیں جا پڑنا ہے اس آگ میں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہاں سے پلٹنے کا کوئی رستہ نہیں پائیں گے۔
وہ ہوتا ہے نا، آپ ایک دفعہ دھکا کھا کے آ گئے تو پھر اب نکل نہیں سکتے. ابھی چلیں، اللہ کا بڑا فضل ہوا، حج ہو گیا، امن سے ہو گیا. لیکن یہ کہ جو لوگ حج پہ گئے انہیں معلوم ہے کہ جب وہ ریلا آتا ہے اس کے آگے جو بندہ چڑھ جاتا ہے تو وہ پھر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا، نہ دائیں کا نہ بائیں کا نہ پیچھے، آگے ہی جانا ہوتا ہے. نکل گئے تو آگے کوئی جو رکاوٹ آ گئی تو بس پھر ادھر چپکے گئے. اسی طرح تو ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، بندے سے بندہ جو ہے نا چپک کے تو بس ادھر ہی فارغ ہو جاتے ہیں. بس یہ ہے کہ وہاں پہ وہ دیکھیں گے کہ آگ ہے اور اس کے علاوہ جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، بس ایک ہی راستہ ہے جو سیدھا آگ میں جاتا ہے، اور پیچھے سے دھکا ہے جو لے کے جا رہا ہے، رکنے کا کوئی امکان ہی نہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. وہاں کہیں دائیں بائیں سرک جانے کو کوئی رستہ نہیں پائیں گے. تو اب آپ کو معلوم ہو گیا یہ زندگی ایک طویل سفر ہے. یہ صرف اتنی سی نہیں ہے جو پچھلے رکوع میں بیان ہوا تھا، اس میں وہ کل زندگی نہیں ہے، وہ زندگی کا ایک بہت حقیر سا دورانیہ ہے. اور بلکہ میں نے جو کہا قطرہ تو وہ غلط نہیں کہا، اقبال نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کہی ہے کہ کلزم ہستی سے تو برا ہے ماند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اب وہ آدم علیہ السلام ہزاروں سال پرانا واقعہ اور یہ لاکھوں سال بعد میں ہونے والا واقعہ، ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی، بیچ میں یہ 60 سال 70 سال جب یہ سارا منظر سامنے رکھتے ہیں تو ان کی کیا ہے، نقطے جتنی ہے کتنی رہتی نا. اس پوری لائن کو ڈرا کریں، اس لائن میں یہ والی زندگی، دنیا کی زندگی ایک نقطے جتنی نہیں ہے. اب آپ سمجھ لیں کہ کافر اس ایک نقطے کے لیے سوچتا ہے، وہ ساری صلاحیتیں فوکس کر دیتا ہے جو اللہ نے دی ہیں، اور سفر اتنا طویل ہے اس کو سوچتا ہی نہیں. تو کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. اگر زندگی کا یہ تصور ہو کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہمدواں ہر دم جواں ہے زندگی، تو پھر انسان کچھ اور طرح سے سوچتا ہے. اور جب وہ اتنے سے نقطے پہ فوکس کر کے بیٹھتا ہے تو کسی اور طرح سوچتا ہے. نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم. بلکہ جو زیادہ دانشور قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو جو معلوم ہے وہ بھی پتہ نہیں معلوم کہ نہ معلوم. چنانچہ اسی کے آگے کسی نے کہا اور اسے گرہ لگائی اسی شعر کے آگے کہ رہا یہ وہم ہم ہیں سو یہ بھی کیا معلوم، ہیں یا نہیں ہیں سو یہ بھی کیا معلوم. تو یہ بھی تو الیکٹرانز ہی ہیں جو جڑ گئے ہیں، تو پتہ نہیں نہ جڑتے تو کیا ہوتا، تو کب کھل جائیں گے یہ بھی نہیں پتہ. رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو یہ بھی کیا معلوم. تو پھر لا ادریت ہے اور تشکیک ہے جہاں تک پھر انسان کی سوچ پہنچتی ہے. یہ تو منظر ہو گیا یہاں پہ. اب آپ دیکھیے اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں. ایک مسافر ہے، طویل اس کا سفر ہے، وہ رستے میں تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھا ہے، ادھر دل لگا بیٹھا ہے، وہ بھول گیا شروع کہاں سے کیا تھا، جانا کہاں ہے، اور وقت کی جو بھی وہ نظارہ تھا اس میں کھو گیا. پڑھنے والی ہے، شام آگے ہے، بڑا خطرہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک سفر تھا، وقت پہ طے کرنا تھا، وہ کھو گیا ہے بازار کی رونق میں اور بھول گیا ہے کہ اس نے وقت پہ گھر پہنچنا ہے. اور شام پہ گھر جانی تو ڈرنا، شام سے پہلے اپنا پانڈا پرنا تھا اور جانا تھا گھر، وہ اسے یاد نہیں رہا. اب وہ جو رب العالمین ہے، وہ جو مہربان ہے، جو ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، اس نے چاہا اس بھولے بٹکے کو میں اس کی منزل یاد کرا دوں. یہ کہیں ادھر ہی کھویا نہ رہے، مارا جائے گا تو میں انہوں واج ماراں. وہ جو اس نے واج ماری ہے، یہ ہے سلسلہ نبوت و رسالت. یہ اللہ نے نبی اس لیے بھیجے کہ یہ بھولے ہوں کو منزل یاد کرا دی جائے. اور اس نبوت کے سلسلے کی تکمیل ہوئی ہے جناب رسالت مآب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لہٰذا اس کا ذکر یہاں پہ کیا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. اور ہم نے اس قرآن میں مثال بھی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے. وہ جو میں نے پہلے آیت پڑھ لی تھی وہ سورہ بنی اسرائیل میں، اس سے پچھلی صورت میں، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ سمجھیں. یہ ہر طرح کی مثال بیان کی ہے تاکہ وہ سمجھیں. اس صورت کی اس آیت سے جوڑیں تو بات سمجھ میں آئے گی. کیا مطلب ہوا
مطلب یہ ہوا کہ سمجھایا کہ بھول گئے ہو، کدھر کھو گئے ہو، دنیا میں لگ گئے ہو، اصل زندگی تمہاری آگے کی ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی. اب اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ جو اس سے پہلے نبی آئے انہوں نے بھی مثالیں دی اس وقت کے حساب سے، جو اس وقت کے لوگوں کو سمجھ آ سکتی تھی. اس قرآن میں اللہ نے کیسے کیسے سمجھایا. ابھی پرسوں ترسوں جو حادثہ ہوا آپ کو معلوم ہے، وہ جو ایک آپ دوست تھی جو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئی، دنیا کے امیر ترین لوگ اس کے اوپر 5 آدمی سوار تھے، وہ حادثہ ہوا ادھر ڈوب گئی. اس سے ایک چیز جو سامنے آئی کہ یہ ایک ایسا ایریا تھا جہاں جا کے وہ حادثے کا شکار ہوئی، جسے سمندری زبان میں ماہرین ڈارک پچ کہتے ہیں. ایسا ایبسلیوٹ ڈارکنس کہ جس کا دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا، اس زمین کے اوپر وہ تصور نہیں ہو سکتا. وہ ڈارکنس صرف وہیں پائی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں اس کتاب میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کافروں کے اعمال کی، اور اس میں بتایا او کا ظلمات فی بحر لجی، یا ان کے اعمال کی مثال ہے جیسے گہرا سمندر ہو. یہ گہرا، بہت گہرا سمندر تھا، گہرا سمندر ہو، اس کے اندھیارے ہوں. ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیاروں کے اوپر اندھیارے ہوں، یعنی تہ بتہ اندھیارے ہوں، اور ان کی شدت کا یہ عالم ہو اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اپنا ہاتھ بھی نکالے تو دکھائی نہ دے. اس درجے کا اندھیرا، وہ واقعتاً اس درجے کا اندھیرا ہوتا ہے. بلکہ وہاں تمام کمیونیکیشن سسٹم اس لیے جام ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک علیحدہ ہی دنیا ہے. اب آپ کو سمجھ آیا؟ یہ تو بڑی، یہ آج کے دور کے اعتبار سے مثالیں ہیں نا جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں، جو آج کے انسان کو سمجھ آ سکتی ہیں. تو نوح علیہ السلام کے دور میں جو حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا ان کی عقل کے مطابق سمجھایا، جو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تو اس وقت کی عقل کے مطابق سمجھایا. آج جہاں انسان کا علم پہنچ چکا ہے تو قرآن نے تو اس طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، لیکن مقصد سب کا ایک ہے، وہ بھولے وہ اصل منزل وہ ہے لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ نصیحت پکڑیں، تاکہ ہوش میں آئیں، تاکہ انہیں یاد آئے، تاکہ وہ بات کو سمجھیں، تاکہ انہیں ان پر حقیقت کھلے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان ہر شے میں سے سب سے زیادہ بحث کرنے والا ہے. یہ مان کے نہیں دیتا، یہ آگے سے آرگومنٹ کرتا ہے، دائیں سے نکلتا ہے، بائیں سے نکلتا ہے، کام کی بات نہیں مانتا. وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جو کہتے ہیں خوہ بدرہ بہانہ بسیار، جس کی طبیعت میں خرابی آ جائے نا اس کے پاس بات سے جان چھڑانے کے 10 بہانے ہوتے ہیں. بہانہ بسیار، بہت بہانے ہوتے ہیں. اور پتہ نہیں کیا ایک وہ بھی ہے جو حجتہ ہزارہ، وہ اس سے پہلے پتہ نہیں جی ہاں چلو وہ من جو بھی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا، تو وہ جو من ہوتا ہے تو اس کی حجتیں 1000 ہوتی ہیں. تو اسی لیے میں بھول گیا تھا. اچھا اب یہ بتایا کہ یہ انسان یہ حجتیں 1000 کیوں کرتا ہے. فرمایا وما منع الناس یؤمنوا، انسانوں کو منع نہیں کیا ایمان لانے سے، نہیں روکا ایمان لانے سے. یعنی جب نبی آئے انہوں نے دعوت دی تو لوگ کیوں نہیں ایمان لائے؟ انہیں کس شے نے روکا؟ بتایا نہیں روکا. اس جاءہم الہدیٰ، جب ان کے پاس ہدایت آئی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے کے سامنے گڑ گڑانے سے اور استغفار کرنے سے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر اس انتظار نے کہ ان کے سامنے پہلے لوگوں کے واقعات آ جائیں. یعنی عذاب جب آتا ہے تو پھر ایمان لاتے ہیں، اس سے پہلے ایمان نہیں لاتے. او یاتیہم العذاب قبولا، یا عذاب ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. پھر تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب تک مصیبت آ کر کھڑی نہ ہو، جیسے پچھلی آیت میں بتایا نا دوزخ جب تک سامنے نہیں آئی تھی تو انہیں یقین نہیں آیا تھا، ایسے ہی جب تک وہ عذاب سامنے نہ آ جائے تو یقین نہیں کرتے، بات سے نہیں مانتے، مثال سے نہیں مانتے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تو دنیا میں ہم عذاب نہیں بھیجتے، یہ ہماری ہے، ایک دم نہیں بھیجتے، سمجھاتے ہیں. اور رسول ہم نے نہیں بھیجے، ان کا مقصد عذاب دینا نہیں، ان کا مقصد سزا دینا نہیں، ان کا مقصد یہ نہیں کہ جو نہیں مانے تو اس کے زبان پہ چھالا پڑ جائے، ان کا مقصد یہ نہیں کہ جو نہ مانے اس کو پیٹ میں درد ہو جائے. ہم نے رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ وہ جو مان لیں ان کو خوشخبری دیں، جو نہ مانے انہیں خبردار کریں. مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جو کافر ہیں وہ انہوں نے مجادلہ کرتے ہیں باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، وہی بہانے 1000 والے طریقے سے وہ مجادلہ کرتے ہیں.
لیدخذوا بہ الحق، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو گڈمڈ کر دیں، کنفیوژن پیدا کر دیں، تاکہ جو سمجھنا چاہتا ہے وہ بھی نہ سمجھ سکے، اس طرح کا مغالطہ پیدا کر دیتے ہیں۔ واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور میری آیات کو اور جو انہیں خبردار کیا گیا ان کو انہوں نے مذاق بنا دیا، ٹھٹھا بنا دیا۔ آج دنیا بھر میں قرآن مجید کی آپ دیکھیں نا توہین ہوتی ہے، مذاق ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنتے ہیں۔ تو یہ ہر دور میں انبیاء کے ساتھ یہ روش لوگوں نے اختیار کی ہے، یہ کافروں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اور ایک مذاق یہ بھی ہے کہ مانے آدمی اور اس پر عمل نہ کرے، یہ تو اس سے بھی بڑا مذاق ہے، اس سے بھی بڑا مذاق ہے۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ۔ اب یہ بات آئی، ایک وہ نادان کافر ہے کہ جس کو سمجھ ہی نہیں آئی، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ کا پیغام سمجھ بھی آ گیا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا گیا، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر بھی پہلو تہی کر گیا، دائیں سے نکل گیا، بائیں سے نکل گیا، وہ کنی کترا گیا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر ہم پردہ طاری کر دیتے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اسے سمجھ ہی سکے، پھر وہ سمجھ نہیں سکتے، سمجھنے کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ جب سمجھ آتا ہے پھر نہیں سمجھتے، نہیں چلتے، نہیں مانتے، اس کے بعد ہم وہ صلاحیت ہی ان کی روک دیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کے اوپر میں سکل ڈال دیتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اس صورت میں اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ ہرگز ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اب اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ عذاب سے دوچار کر دیے جائیں، لیکن تیرا رب بڑی رحمت والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر ان کو پکڑنے لگے ان کی غلط حرکتوں پر، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو ان پر فوری طور پر عذاب لے آئے۔ بَل لَهُم مَوْعِدٌ، لیکن ان کے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے۔ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا، اور جب وہ وعدے کا وقت آئے گا تو کوئی اپنے لیے پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَا، یہ نہیں کہ وہ ہمارا عذاب آتا نہیں، یہ بستیاں ہیں جو ہم نے ہلاک کر دی، یہ قوم نوح، یہ قوم عاد، یہ قوم سمود، یہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں، یہ مختلف جو قوم شعیب، یہ فرعون، یہ بستیاں ہیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، جو ہم نے ہلاک کیے، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ یہ مونجو داڑو، یہ ہڑپا کی تہذیب، تو یہ اس کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ کبھی تو اپنے وقت میں بہت اونچی اڑان پہ تھے، کہاں گئے؟ سب مٹا دیے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور جو ان کے ہلاک ہونے کا وقت جگہ تھی وہی ان کے وعدے کی جگہ تھی، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے سرک نہیں سکے، ٹھیک اپنے وقت پر اپنے انجام سے دوچار ہوئے۔ اب دیکھیے، جس کا نقطہ نظر یہ بن جائے، جس کو زندگی کی یہ حقیقت سمجھ آ جائے، جس کو ابتدا معلوم ہو جائے، اس کا انجام معلوم ہو جائے، تو اس کے لیے اب زندگی کا طرز عمل کیا ہوگا۔ یہ جو ہمارا قربانی والا آج کا دن ہے نا، یہ کس کی یاد میں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ کون سی قربانی تھی جس کی یاد ہم بکرے ذبح کر کے اور بیل اور اونٹ ذبح کر کے مناتے ہیں؟ انہوں نے کیا ذبح کرنے کی کوشش کی تھی؟ اپنا سگا بیٹا، اکلوتا بیٹا، اس وقت تک ابھی کوئی دوسرا بیٹا نہیں تھا، اور 87 برس کی عمر میں اللہ نے عطا کیا تھا، اور 100 برس ان کی عمر تھی۔ گویا اپنا دنیا کا جو بھی ایک ہوتا ہے نا یادگاری، وہ ختم کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، چھری اپنی طرف سے چلا دی تھی۔ اور کتنا بڑا امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ہے ابراہیم ہم نے جس میں تمہیں ڈالا ہے، اور یہی ہے اصل دین، اصل دین یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا سورہ انعام کے آخر میں، قل فرما دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے تو مجھے سیدھی راہ کی ہدایت کر دی ہے۔ یہ سیدھی راہ کیا ہے؟ مختصر بتایا، مختصر ترین، دینن قیما ملت ابراہیم، یہ سیدھا دین ہے، اس میں کوئی ہیچ پیچ، ٹیڑھ میڑ، اونچ نیچ، گنجلک، پیچیدگی کچھ نہیں ہے، بالکل سیدھا ہے۔ کیوں؟ ملت ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ ہے، کوئی مشکل ہی نہیں، یہ کرو کرو۔ اب یہ دیکھیں، یہ کون لوگ تھے جب ان سے کہا گیا یہ کرو، انہوں نے ہیچ پیچ، ہیر پھیر، چکر بازی، وہ مچھلیاں پکڑنے کے طریقے نکالنا، وہ انہوں نے یہ کر لیا۔ سیدھا کیا ہے؟ بس جو یہ ذبح کرو ذبح کرو،
اٹھ کھڑے ہو, بیٹھ جاؤ, یہ سیدھا ہے. وہ جیسے فوجی سیدھا ہوتا ہے. دینن قیامن ملت ابراہیم حنیفہ, یکسو تھا. بات ماننے میں اسے دوسری سوچ آتی ہی نہیں تھی, وہ ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہی نہیں تھا. جو حکم ملا فوراً کرنے کے لیے تیار. اور اگلی بات کیا کہی؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی کہہ دیجئے میری نماز, میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. دوستی تو یہی ہوتی ہے نا, دوست کے پر سب کچھ قربان ہوتا ہے یا نہیں قربان ہوتا ہے؟ اگر دوست ہو تو پھر دوستی اسی طرح نبھائی جاتی ہے. دوستی امتحان لیتی ہے, اور وہ امتحان یہ ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب اس کا آپ ترجمہ یوں کر لیجئے نا, جیسے میں نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہوں, جیسے آج ہم قربانی اللہ توفیق دے اللہ کے لیے کریں, یہ نہ ہو کہ دکھلاوے کے لیے کریں, اللہ کے لیے کریں. تو جیسے میں نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہوں, جیسے میں قربانی اللہ کے لیے دیتا ہوں, ایسے ہی میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. یہ دین قیم ہے. دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین, کسی اور کو ساتھ شریک کرنے والا نہیں تھا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ ایک آیت یاد کر لیجئے نا, یہی آپ پڑھیں گے بھی نا ابھی قربانی کرتے ہوئے. یہ ہے مینیفیسٹو آف اسلام. اللہ کیا چاہتا ہے بندے سے؟ بندہ اپنا سب کچھ اللہ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے, نگاہ آئینہ ساز میں. بنایا اس نے ہے, آپ اس کی خاطر توڑ دیں, وہ راضی ہو گیا. آپ چاہتے ہیں وہ راضی ہو تو وہ راضی اس طرح ہوتا ہے. یہ دین قیم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگیاں اس رخ پر استوار ہو جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.